بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کبھی آپ مشکلات کا شکار ہو، پریشانی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، اضطراب ہو، بے چینی ہو آپ کو، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکلات، ہر پریشانی حل کر دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ پریشانی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی ہو سکتی ہے، گھر میں بے امنی کی ہو سکتی ہے، یا میاں بیوی میں آپس میں تصادم ہو سکتا ہے، بچوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، یہ مقدمات کی ہو سکتی ہے، یا آپ کی نوکری نہیں ہے، آمدن میں برکت نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، یا آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، یا آپ اپنے محبوب کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اس کے دل میں بے انتہا پیار محبت چاہتے ہیں جبکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ معزز ناظرین، آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر مقصد کے حصول کے لیے ہے، ہر پریشانی کے حل کے لیے، ہر مشکل سے نکلنے کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا، ایسا نہیں ہوا کہ اس نے یہ عمل کیا ہو اور ایک ہی دفعہ کرنے سے اس کا کام نہ ہویا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نیتوں میں فرق ہو سکتا ہے، خدا کے کلام میں، اس کی عملیات میں تاثیر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا کام نہ ہو تو اس عمل کو بار بار کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ یہ نتیجہ ضرور حاصل کر لیں گے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، تشنگی کے ساتھ مانگے، دکھ کے ساتھ مانگے، درد کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ سے فقیرانہ انداز میں مانگے، گدا گر بن کے مانگے، محتاج ہو کے مانگے، اس سے فقیرانہ انداز میں مانگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ مانگے اور وہ ذات اقدس ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ لوگوں نے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ کی آپ اس آیت پہ پہنچیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اس آیت کو بار بار دہرائیں، آپ اس کو بار بار دہرائیں، دل میں اپنے مقصد کو رکھیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے بات منوانا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو دل میں رکھیں۔ آپ کے دل میں وہی بات ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے، آپ کے لہجے میں تشنگی ہونی چاہیے، آپ فقیرانہ انداز میں مانگے، اللہ تعالیٰ سے محتاجانہ انداز میں مانگے، گدا گر بن کے مانگے۔ اور جب تک آپ کے دل میں یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے، آپ کا دل پرسکون نہ ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے، تب تک آپ یہ کلمات دہراتے رہیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ کے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ سورت کو پورا کریں گے، پھر اس سورت کے ساتھ کسی اور چھوٹی سی سورت کو ملائیں گے، رکوع کریں گے، رکوع کے بعد آپ سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد جب آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے وقت اس آیت پہ پہنچیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کلمات کو پھر دہراتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اپنے آپ کے دل میں کام اس نفل کو پورا کرنے کی جلدی نہ ہو کہ ہم نے بس نفل پورا کرنے ہیں اور بس، ایسا نہ ہو۔ آپ کے دل میں جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی طرف آپ کی توجہ پوری ہونی چاہیے۔ آپ کی توجہ، آپ کی لگن صرف اس طرف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، تشنگی کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ میں ایسی کوئی دعا نہیں کہ ہم مانگے اور وہ قبول نہ کرے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے نفل پورے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سارا قرآن مجید اور سارے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت ہی شان والی ہے، بہت ہی افضل آیات ہیں۔ آج تک کہ جس نے یہ عمل کیا ہے، جس نے یہ آیات کو پڑھا ہے سچے دل سے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے پڑھا ہو اور ان کا کام نہ ہوا۔ جس نے بھی پڑھا ہے ان کا کام ضرور ہوا۔ معزز ناظرین، آپ اس وظیفے کو خود سے نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ اس وظیفے کو خود سے کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جنات کے ذریعے جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے ذریعے آپ کو الٹا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان ہوگا۔ اس لیے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کمنٹس کریں گے، ہماری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ یہ عمل کریں گے اور آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوں، خدا را اس کو جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو ناجائز مقصد کے لیے کریں گے، ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور دوسرا آپ کو اس عملیات کا الٹا نقصان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔